Assalamu alaikum. My name is Shadab Hussain. I am first year MBBS student at Saidu Medical College. اور دوستوں میں نے آپ نے جو میٹرک کی ہے وہ شنڈا سے کی ہے، شنڈا پبلک اسکول سے، اور میٹرک میں میرے جو مارکس تھے وہ 1019 تھے۔ اس طرح میری جو ایف ایس سی ہے وہ سوات سے کی ہے، الازہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سوات سے، اور خوش قسمتی سے میرے جو مارکس تھے وہ ایف ایس سی میں بھی سیم ٹو سیم ہے، جسٹ لائک میٹرک 1019۔ اور پھر ہم نے جو ہے ایک بار اپیئر ہوئے انڈیکیٹ میں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا وہ جو چکا نہیں لگا اور ہم رہ گئے۔ تو ہم نے ریپیٹ کیا اور ہم نے ہار نہیں مانی، جسٹ لائک یو، آپ نے بھی ہار نہیں ماننی ہے، اور جو رہ گئے ہیں پچھلے سال وہ 2024 میں انڈیکیٹ میں اپیئر ہونے ہیں اپنے، اور اپنے لیے ایک سیٹ جو ہے وہ کنفرم کرنی ہے۔ اور اس طرح جو دوسری سال ہم انڈیکیٹ میں اپیئر ہوئے، مطلب یہ کہ اسی سال جو چل رہا ہے ہمارا جو ایڈمیشن ہوا، تو اس میں انڈیکیٹ میں ہوا 181 مارکس آئے، اور الحمدللہ ایس ایم سی میں ایڈمیشن ملے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایس ایم سی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور میرے ساتھ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، اور وہ میرے ساتھ میرا کلاس میٹ بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ بیٹا ہے، ان سے بھی پوچھیں گے، اپنا انٹرو بھی کریں گے، اور آپ کو بتا دیں گے کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ریلیٹڈ ہے انڈیکیٹ جو ریپیٹرز ہیں ان کے ریلیٹڈ ہے۔ تو محمد زیب آپ کو بتائیں گے کہ اس نے کہاں سے میٹرک کی، کہاں سے وہ اس طرح آئے۔ السلام علیکم، آئی ایم محمد زیب، فرسٹ ایئر MBBS اسٹوڈنٹ ایٹ سیدو میڈیکل کالج سوات۔ اصل میں میں نے میٹرک اور FSC ایبٹ پبلک اسکول سے کی ہے۔ میٹرک میں میرے 1080 مارکس ہیں، اور FSC میں میرے 988 مارکس تھے، اور ایز اے فریشر میرا ایڈمیشن ہوا ہے۔ میرے پہلے ٹیسٹ میں جو پیٹا کا ہوا تھا، جو کہ ریکنڈکٹ ہوا ہے، اس میں میرے 192 مارکس تھے۔ اس کے بعد پھر جو KMU انڈیکیٹ ہوا، اس میں میرے 182 مارکس آئے، اور میرا ادھر ایڈمیشن ہوا ہے۔ تو جہاں تک ہم بات کریں انڈیکیٹ کی پریپریشن کی، تو یہ آپ کو اگر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے سٹارٹ سے ہی آپ کے کنسیپٹ ٹھیک ہو تو انڈیکیٹ آپ کے لیے بہت ایزلی آپ اس کو کریک کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میری بات ہے، میرے فرسٹ ایئر میں بھی اپنے کنسیپٹس میرے کلیئر تھے، سیکنڈ ایئر میں بھی کنسیپٹس کلیئر تھے، تو اس طرح انڈیکیٹ کے لیے جو پریپریشن تھی وہ میری بڑی آسانی سے ہوئی تھی، اکیڈمی لگانے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ کے کنسیپٹ بھی FSC میں اور میٹرک میں اگر ٹھیک بھی نہیں ہے تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہارڈ ورک ہونی ہوتی ہے، کیونکہ میرا جو کنسیپٹ ہے وہ محمد زیب جو کہتے ہیں ان کا بہت ماشاءاللہ بہت قابل بندہ ہے، لیکن میرا جو اپنے ذاتی جو ایکسپیرینس ہے، میرا وہ کنسیپٹ اتنا کلیئر نہیں تھا، جو پھر ہم ایک دفعہ اپیئر ہوئے تو اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ رہ گئے۔ اور یہ پریشر ہے میرے خیال پہ، آپ پریشر ہیں؟ فریشر، ہاں بالکل فریشر ہے، اور اس نے بہت قابل بندہ ہے، اس نے جو ہے وہ ڈیلیور کر کے اس کو اپنے لیے سیٹ جو ہے وہ کنفرم کیا۔ اور میرے جو ایک سال میں رہ گیا وہ اس کنسیپٹ کی وجہ سے، اس نے جو محمد زیب نے بات کی، جب آپ کے کنسیپٹ نہیں ہوتے آپ کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا اگر آپ کے کنسیپٹ نہیں ہے، جو ریپیٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا جو ہے وہ موقع ہے کہ وہ اپنا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرے، اور مختلف قسم سورسز سے وہ مختلف قسم اکیڈمیز جو ہے وہ جوائن کر کے اپنے کنسیپٹ جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ کلیئر کر کے جو سیٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ آپ بتائیے۔ اچھا، جس طرح شاداب بھائی بات کر رہے ہیں ریپیٹرز کی، اصل میں میں ریپیٹر نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتہ کہ ریپیٹنگ لائف کیسی ہوتی ہے، لیکن سنا ہے کہ بہت ٹف ہوتی ہے۔ تو ریپیٹر جو ہوتے ہیں یہ مطلب ہمیشہ اپنی ان کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے بالکل۔ پشاور میں نے سیکنڈ ایئر میں ٹیوشن کیا تھا، تو میں نے دیکھے تھے بہت سے ریپیٹر، بہت ہی سخت لائف ہوتی ہے، تو آپ نے اسٹرگل کرنا ہے، ہار نہیں ماننی ہے۔ اور ایز اے فریشر جو لڑکے ہیں، بہت سے لڑکے ایز اے فریش بھی آتے ہیں، تو وہ بھی کچھ لڑکے ہیں مطلب ان کو بھی اسٹرگل وہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ فریش آتے ہیں ایز اے۔ تو میٹرک اور FSC کا اتنا میٹر نہیں کرتا ہے، آپ ٹیسٹ میں جتنا اچھا سکور کرو گے اتنا اچھا کالج آپ کو ملے گا، اور اتنا آسانی سے آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ تو یہ ہے کہ مطلب آپ نے انڈیکیٹ کے لیے جو مین اپنی بکس پہ ہی فوکس رکھنا ہے، MCQs پریکٹس آپ کی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، باقی جو اکیڈمیز میں سنڈے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ بالکل مس نہ کریں۔
ہم کسی اکیڈمی کا تعریف تو نہیں کریں گے، لیکن ساری اکیڈمیز اچھی ہوتی ہیں، ہر ٹیچر اچھا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ان کو بہت کچھ آتا ہے. کوئی بھی اکیڈمی ہو، خواہ وہ گاؤں میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ 200 MCQs کے سنڈے ٹیسٹ کنڈکٹ کراتے ہیں تو وہ ٹیسٹ آپ لازمی دے دو، کیونکہ یہ سنڈے ٹیسٹ اتنے امپارٹنٹ ہیں کہ آپ جہاں پہ جا کے ٹیسٹ دیں گے، مطلب آپ کے وہ 3 گھنٹے جو ہوں گے، مطلب مین ٹیسٹ جو ہوتا ہے KMU کا، اس کی پریکٹس اگر آپ بار بار کریں گے ابھی، تو پھر وہ آپ جا کے جب ٹیسٹ میں بیٹھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. اس طرح میں نے تقریباً 25 یا 30 سنڈے ٹیسٹ دیے تھے. تو اتنی پریکٹس تھی، ببل فلنگ کی پریکٹس تھی، اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ کی مطلب وہ پریکٹس تھی. اس کے علاوہ بھی بہت مسائل ہوتے ہیں ٹیسٹ کے دوران، اس میں بھی مطلب بندے کا جب MCQs نہیں آ رہا تھا تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، پہلا کون سا سیکشن کیا جائے، بایو کیا جائے، کیمسٹری، فزکس یا انگلش، اور جو نہیں آتے ہیں تو ان کو کیسے ہم وہ سائڈ پہ رکھتے ہیں اور لاسٹ میں دیکھیں. تو اگر وہ آپ سنڈے ٹیسٹ دیں گے تو بار بار آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا. تو سنڈے ٹیسٹ آپ مس نہ کریں، سنڈے ٹیسٹ لازمی دیں. باقی ٹائم ٹیبل آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اچھا خاصا ٹائم ٹیبل. مطلب بورڈ ایگزام، فریشر کے لیے بورڈ ایگزام کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر فریشر لڑکے چاہتے ہیں کہ ہم ایز اے فریش ٹکٹ کریک کریں تو وہ اپنا جو بورڈ ایگزام ہے اس کے بعد ڈائریکٹ بیٹھ جائیں. جیسے میرا تھا کہ میں بورڈ ایگزام کے بعد ڈائریکٹ ہاسٹل چلا گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے عید الاضحیٰ جو ہے وہ میں نے ہاسٹل میں گزاری تھی. تو ایک یہ بات میں آپ سے کہنا چاہوں یہ تو کرنی پڑتی ہے یار. ہم نے جو ہے ماموں کی شادی تھی، 2 شادی ہم نے وہ مس کر لیے. پھر عید کے دن صرف ایک دن ہم گھر گئے، میں اور میرا بھائی. الحمدللہ میرا بھائی جو ہے وہ NMC میں ہے، تو ہم نے وہ عید ہے، یہ سب چیزیں آپ نے جو ہے وہ یہ مزے جو ہے یہ آپ نے چند مہینوں کے لیے، چند وقت کے لیے آپ نے جو ہے وہ یہ قربان کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی آپ جو ہے وہ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے محنت کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. اور جو ڈاکٹرز جو ہے ان کی جو فیلڈ ہے یا MD جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ سارے جو چیزیں ہیں وہ قربان کرنی پڑتی ہے اور اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ آپ نے کہا کہ پریکٹس ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، زیادہ اسٹوڈنٹ وہ مختلف قسم سورسز کے، مختلف قسم جو ہے اکیڈمیز کے جو ہے بکس وہ لیتے ہیں، اور وہ پھر ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کس بک سے یہ چیزیں کور کروں، یہ MCQs جو ہے وہ کور کروں یا پریکٹس کروں. وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے ٹیبل پہ اتنے بکس پڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کون سا پڑھوں. میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ اسٹارز اکیڈمی جو ہے وہ جوائن کی تھی. جو بھی اکیڈمی ہو، جس طرح محمد زید نے کہا کہ ہم کسی اکیڈمی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ برا ہے اچھا ہے، لیکن میں اپنی جو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اسٹارز اکیڈمی جو ہے وہ جوائن کی، اور وہاں سے مجھے جو بک ملی، میں نے سارا سال میں نے صرف اپنی جو ہے پروویژنل بکس جو ہے وہ پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ جو مجھے وہاں سے ملے تھے سارا سال میں نے وہ ریپیٹ کیا. اس طرح میں نے اور کسی سورس سے بھی MCQs جو ہے وہ کسی بک سے نہیں پڑھے ہیں. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ آپ نے پریکٹس ٹیسٹ دینی ہوتی ہے، سنڈے ٹیسٹ یا مختلف قسم کے PMC کے جو ویب سائٹ ہیں ان کے پرانے بہت سے ٹیسٹ ہیں، تقریباً 35-36 ٹیسٹ ان کے ہیں. تو وہ بھی میں نے پریکٹس کیے، وہ بار ہم نے جو ہے پریکٹس کیا. اور سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ آپ کی پریکٹس ہوتی ہے. پریکٹس کے بغیر آپ کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں نہیں جانے. اگر آپ کرکٹر بننا چاہتے ہو، لوگ پریکٹس کرتے ہیں نا، اگر جو بھی بننا چاہتے ہیں، فٹ بالر بننا چاہتے ہیں، جو بھی آپ بننا چاہتے ہو، اس کے لیے پریکٹس کرنی ہوتی ہے اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اچھا، ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ KP سے ہیں اور KMU ٹیسٹ دیں گے تو آپ اس طرح کریں کہ بایو کے لیے جو ہے آپ فیڈرل کی بایو لازمی پڑھیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. اس میں جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹ کریں اور اپنی ہی بک پہ وہ چیزیں لکھ لیں. کیونکہ KMU میں اس طرح تھا کہ مینلی یہ ہوتا ہے کہ فزکس اور کیمسٹری کے وہ کانسیپچل اسٹڈی ہوتی ہے. وہ کانسیپٹس اوور آل پاکستان میں جتنے بھی کورسز ہیں ان میں دیکھو تو کانسیپٹ آپ کو سیم ملے گا کیمسٹری اور فزکس میں. لیکن بایو میں بہت زیادہ ڈفرینس پڑتا ہے نا. ابھی جو لائنیں ہمارے پاس KP بکس میں ہیں وہ فیڈرل بکس میں نہیں ہیں، یا جو چیزیں فیڈرل بکس میں تھی وہ ہماری بکس میں نہیں تھی اور وہ انہوں نے ٹیسٹ میں دیا تھا. تو مجھ سے اکثر وہی غلط ہوئے تھے. 10 MCQs میرے بایو کے غلط ہوئے تھے. تو یہ فیڈرل کی آپ بایو مسٹ ریڈ کریں. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، اب ہمارے جو بولتا وقت تھا اس میں ایک اسمارٹ سلیبس ہوتا ہے. ابھی پتہ نہیں ہے کہ جو پرانے
جو ٹیسٹ بالکل، ہوتے تھے وہ کے پی کے، ان کے سارا سلیبس ہوتا تھا. اب پتہ نہیں کہ آپ جو ہے انہوں نے اناؤنس تو نہیں کیا نا کہ ایم یو نے، تو اس وقت تک آپ جو ہے وہ فل کورس کریں. یہ ایک سجیشن ہے میری طرف سے. یہ تو کورس ہمارے پاس پی ایم ڈی سی کی طرف سے آئے گا، لیکن ابھی تک جو مطلب یہی بات چل رہی ہے کہ پچھلے سال والا ہی کورس جو ہوگا وہی کنٹینیو کریں گے اسی کورس کو. تو امید تو ہے کہ وہی کورس ہوگا. لیکن ان کا تو یہ تو گورنمنٹ ہماری اس طرح کہ ان کو تو پتہ نہیں چلتا. ہاں بالکل، پتہ تو کچھ بھی نہیں چلتا ہے. اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے. جو فریشر لڑکے ہوتے ہیں وہ تو اپنی بورڈ کے ایگزام کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ نے سیکنڈ ایئر میں زیادہ سے زیادہ نمبر اٹھانے ہیں تاکہ ایف ایس سی میں آپ کے اچھے مارکس آ جائیں نا، تو ٹیسٹ میں پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے. ابھی میری ایف ایس سی اس طرح میرے حساب سے کم تھی. سیکنڈ ایئر میں میرے مارکس 480 آئی تھی، فرسٹ ایئر میں 508 تھے. مطلب ابھی میرے اگر 14 مارکس اور ہوتے یا 15 مارکس اور ہوتے تو میں ایوب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن میرا ہو سکتا تھا. مطلب آپ نے زیادہ سے زیادہ نمبر اٹھانا ہے تاکہ آپ کا جو ڈریم میڈیکل کالج ہو یا اچھے سے اچھے میڈیکل کالج میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے. باقی میڈیکل کالجز سیم ہے، انوائرمنٹ میڈیکل کالجز کا بہت اچھا ہوتا ہے، باقی اسٹڈی سیم ہوتی ہے. اور میڈیکل کالج میں آنے کے بعد بھی بہت اسٹڈی ہوتی ہے. ہاں وہ تو ہوتا ہے، لیکن بس آ جاؤ نا، یہ خوشی بہت زیادہ بندے کو ہوتی ہے کہ میرا ایڈمیشن میرا ہو جائے. بس ایڈمیشن ہو کے وہ اپنے پیرنٹس کی جو خوشی ہوتی ہے اپنی ہوتی ہے. وہ چیز اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آگے 5 سال میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پوری لائف کیا ہونے والا ہے نا، تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو، اس میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ورنہ اسٹڈی تو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جتنا بڑا خواب دیکھو گے نا اتنی بار آپ گریں گے. وہ چیز آپ کو گرانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے جو ہے وہ ہار نہیں مانی ہے. آپ نے جو آگے بڑھنا ہے، جتنی بھی وہ مشکل ہو ہم کر سکتے ہیں. تو آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، یہ کر سکتے ہیں. بہت اگر ہم نے ایم ڈی کیٹ کو پاس کیا تو یہ چیزیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ صرف انٹر ہو جائے، باقی وہ آسان ہے کہ کس طرح جانا ہے، کس طرح وہ ہو سکتا ہے. بس یہی چیزیں ہیں، اسٹرگل کرتے رہیں گے. اور آپ کتنے ٹائم جو ہے کتنے آورس جو ہے وہ اسٹڈی کرتے تھے؟ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نے اس خاص کوئی ٹائم ٹیبل میرا نہیں تھا. جب ٹائم ملتا تھا اسٹڈی کرتا تھا، لیکن اتنا بھی اسٹڈی نہیں کرتا تھا کہ بس بیٹھ کے ہر ٹائم اسٹڈی. اصل میں ایم ڈی کیٹ کی جو پریپریشن میں نے کی تھی وہ میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپروں کے بعد کی تھی. اس کے بعد میں نے بہت زیادہ ٹائم پڑھا تھا. مطلب جب بھی ٹائم ملتا تھا میں اسٹڈی کرتا تھا. تو اس ٹائم بندے کے پاس موبائل نہ ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، چھوٹا موبائل ہو کال کے بھی. اور باقی یہ ہے کہ اس میں صبح آپ جتنا جلدی اٹھے تو اچھا ہے، اور رات کو 11 یا 12 بجے. میرا جو ٹائم ٹیبل تھا نا، میں نے وہ ٹائم ٹیبل بنایا تھا. میں نے ہر سبجیکٹ کو جو ہے 4 گھنٹے دیے تھے. لیکن جس طرح فزکس کو 4 گھنٹے، بایو کو، کیمسٹری کو 3 سبجیکٹ ہوتے ہیں نا، اور اس کے علاوہ جو انگلش ہوتا ہے اور لاجیکل ریزننگ ہوتے ہیں، اس کو 1 گھنٹہ میں نے دیا تھا. تو یہ جو 4 گھنٹے ہوتے تھے نا فزکس، کیمسٹری اور بایو کے، اس میں میں نے 2 گھنٹے جو ہے وہ اپنے پروویژنل بکس جو ہے وہ اسٹڈی کرتا تھا. اور جو 2 گھنٹے ہیں وہ میں اکیڈمی کے لیے، میں نے جو بتایا کہ میں نے وہ ریپیٹ کیا بار بار، وہ میں 2 گھنٹے پڑھتا تھا. تو اس طرح 12 گھنٹے ہو گئے نا، 4 4 3 4 12 گھنٹے میں اس کو دیتا تھا. اور پھر جو 1 گھنٹہ انگلش کے لیے ہوتا تھا تو اس میں آدھا گھنٹے وہ بک اسٹڈی کرتا تھا اور آدھا گھنٹے ایم سی کیوز پریکٹس کرتا تھا. اس طرح لاجیکل کے لیے بھی. تو یہ 14-15 گھنٹے آپ کو جو ہے اسٹڈی ضرور کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح آپ جا کے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بن سکتے ہیں. بس ہماری طرف سے یہ آپ کو یہ سجیشن ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اپنی جو محنت ہے اس کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے. چلو انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہے آپ کے لیے. جتنے بھی اسٹرگل کرتے ہیں یا محنت کرتے ہیں وہ رہتے نہیں ہیں. باقی محنت کریں اور اپنے لیے بہت سی دعائیں کریں ہر کسی سے. اور باقی کچھ کہنا ہے؟ نہیں یار، تھینک یو یار، تھینک یو، شکریہ.